میں نے اپنے ابھی لاسٹ ایتھیکل شو کے نام سے جو میں نے فولڈر پلے لسٹ رکھی ہے اس میں فرسٹ جو ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس میں نے آپ کو 40 رولز آف لو کے بارے میں تھوڑا سا ڈیٹیل بتائی تھی. تو اس کو میں آپ کو تھوڑا سا بتا کے ان سیکنڈ ویڈیو میں جو ہے وہ آپ کو 20 رولز بتاؤں گا. ساتھ میں یہ سامنے اسکرین پر جو ہے وہ اردو میں بھی چل رہا ہوگا جو میں آپ کو ایکسپلین کروں گا ادھر بتاؤں گا. محبت کے 40 اصول یا ہم کہہ سکتے ہیں 40 رولز آف لو. ایکچولی یہ ایک ناول کی صورت میں ترکی کی ایک آتھر نے یہ اس کو بک کی صورت میں پیش کیا ہے، لیکن انہوں نے اس کو کرداروں کی صورت میں، کچھ کریکٹرز کی صورت میں پورا ڈیٹیل سے بتایا ہے. پڑھنے والے عموماً یہ بھی سوچتے ہوں گے کہ جو بہت اسٹڈی سے کین انٹرسٹ رکھتے ہیں، بہت زیادہ شوقین ہیں، وہ تو شاید اس چیز کو ڈیٹیل میں پڑھ لیں اور سمجھ بھی لیں، کیونکہ جو بہت زیادہ گہرے ہوتے ہیں مطالعے میں وہ ہر چیز کو پڑھ کر دوسرا فوکس کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے بتانے کا اصل مقصد کیا ہے. اگر ان سب چیزوں کو سامنے رکھا جائے تو ان شارٹ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ وہ 40 رولز ہیں، مین پوائنٹس ہیں جو حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا روم کو جو ہے وہ سکھائے تھے. اور یہ وہ نہیں ہے کہ جو انہوں نے ان کے درمیان ڈسکشن ہوا تھا وہ سب، یہ وہ مین اصول ہیں چھپے ہوئے جو مثنوی کی بنیاد پر تھے. یہ وہ 40 مین رولز تھے جو حضرت شمس تبریز نے ایکسپلین کیے تھے، سمجھائے تھے ڈیپتھ میں مولانا روم. اب میں پہلے بتاتا ہوں پہلا رول. ہم خدا کے بارے میں جو گمان کرتے ہیں وہ دراصل ہماری اپنی شخصیت کے بارے میں گمان کا ایک عکس ہوتا ہے، ایک ریفلیکشن ہوتا ہے. اگر خدا کے ذکر سے ذہن میں صرف الزام اور خوف ہی ابھرے تو یہ ایک بات کی علامت ہوتی ہے. کس بات کی؟ اس بات کی کہ وہ خوف اور الزام تراشی کی وہ جو گھٹن ہوتی ہے وہ ایکچولی ہمارے اپنے اندر پنپ رہی ہوتی ہے. اور اگر ہمیں خدا میں محبت اور شفقت جھلکتا ہوا دکھائی دے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم بھی محبت اور شفقت سے اپنے اندر چھلک رہے ہوتے ہیں. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تمام چیزیں جو ہمارے اندر ہوتی ہیں ہم اس کو اسی کے عکس خدا میں دیکھ کر جو ہے وہ بیان کر دیتے ہیں. یہ تھا پہلا اصول. اب بات کرتے ہیں دوسرے اصول. سچائی کا راستہ دراصل دل کا راستہ ہے، دماغ کا نہیں. اپنے دل کو اپنا اولین مرشد بنا لو. عقل کو ہم اپنے نفس کا سامنا اور مقابلہ کرنے کے لیے دل کی مدد، کیونکہ تمہاری روح پر خدا کی معرفت کا نزول ہوتا ہے. عقل دل اور نگاہ، یہ 3 چیز ہوتی ہیں جو اصل میں مرشد کا ٹارگیٹ ہوتی ہیں. تو اگر ہم یہ دیکھیں تو بالکل درست ہوگا کہ ہم اپنے آپ کو جن چیزوں میں بہتر کرنا چاہیے یا اپنے آپ کو جج کرنا چاہیے وہ یہ 3 چیزیں مین ہیں: عقل، دل اور نگاہ.
کیونکہ اس کا تعلق انسان کے خیالات اور تصورات سے ہوتا ہے۔ میں آپ کو اس کی اور ڈیٹیل بتاؤں گا، جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ جو میں ابھی صرف اس کے معنی سامنے رکھ رہا ہوں، اس کو جب مزید ایکسپلین کر کے سامنے لے کر آؤں گا آپ کے، تو ممکن ہے کہ اس میں اس کے بعد 21 سے جو 30 تک سامنے آئے گا، اس کے بعد جو تفسیر آئے گی اس میں میں آپ کو اپنی اوپینین بتاؤں گا، تو ہوپ فلی آپ اس سے بہت زیادہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ 2 اصول ہو گئے، اب ہم چلتے ہیں تیسرے اصول کی طرف۔ الہامی کتابیں، یعنی کہ پڑھنے والا شخص، اگر تو ہر شخص ان کتابوں کو اپنے فہم و ادراک کی گہرائی کے مطابق سمجھ پاتا ہے، تو اس کے مطابق اگر دیکھا جائے تو ہمیں ایک چیز کی سمجھ میں آتی ہے، وہ الہامی کتابیں اور وہ فہم و فراست جو درجات ہوتے ہیں ہماری عقل کے، وہ 4 مین درجات ہیں۔ پہلا درجہ ظاہری معنی کی ہے، جو سامنے لکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور ہمارا زیادہ تر لوگ جو ہے وہ انہی معنوں کو سامنے رکھ کر جو ہے وہ اتنے سے الفاظوں پر وہ سمجھتے ہیں کہ اتنے سے الفاظ جو ہیں وہ کافی ہیں۔ دوسرا درجہ اس کے باطنی معنی کا ہوتا ہے، چھپے ہوئے الفاظ۔ تیسرا درجہ ان باطنی معنوں کا بطن ہوتا ہے، جو اس کے بھی پیچھے چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور چوتھا درجہ اس قدر انمول اور ہیرے کی طرح معنوں میں استعمال ہوتا ہے کہ زبان ان کے بیان پر قادر نہیں ہو سکتی، زبان ایکسپلین نہیں کر سکتی ان الفاظوں کو، ان چیزوں کو جو وہ چیزیں سمجھ رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ چنانچہ یہ ناقابل بیان ہے۔ جتنے بھی علماء جو شریعت کے احکامات پر غور و غوص رکھتے ہیں، یہ پہلے درجے پر ہے۔ دوسرے درجہ صوفیوں کا ہے، تیسرا درجہ اولیاء کا ہے، چوتھا درجہ انبیاء و مرسلین کا ہے، اور انہی سے تعلق رکھنے والے وارثین کا ہے۔ لیکن اگر یہ 4 درجوں کو سامنے رکھیں تو اچھا، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ میرا مقصد کبھی بھی یہ نہیں ہے کہ میں کسی کے لیے بھی کوئی بھی بات کر رہا ہوں، میں صرف ان اصولوں کے ترجمہ بتا رہا ہوں جو انہوں نے اپنی کتاب میں ایکسپلین کیے۔ پھر آگے وہ بتاتے ہیں ان درجات کو بتانے کے بعد، بس تم اگر کسی انسان کی خدا کے ساتھ تعلق اور اس تعلق کی نوعیت کو اپنے قیاس سے جاننے کی فکر کرو گے تو تم نہیں کر پاؤ گے۔ ہر شخص کا اپنا اپنا راستہ ہے، اور اظہار بندگی بھی اپنی ایک نوعیت کی ہوتی ہے۔ خدا بھی ہمارے الفاظ و اعمال کو نہیں بلکہ ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ یہ مذہبی رسوم و رواج بذات خود مقصد نہیں ہے، اصل چیز تو دل کی پاکیزگی ہے۔ یہ آگے آپ کے پاس تیسرا اصول۔ اب چلتے ہیں اصول نمبر 4 کی طرف۔ تم کائنات کی ہر شے اور ہر شخص میں خدا کی نشانیاں دیکھ سکتے ہو، کیونکہ خدا صرف ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں صرف ان جگہوں تک ہی ہم اس کو محدود کرتے ہیں، لیکن اگر پھر بھی تمہاری تسلی نہ ہو تو خدا کو کسی عاشق اور سچے دل
والے انسان کے اندر تلاش کریں تو وہ مل جائے گا۔ ابھی میں نے یہ چوتھے اصول بتایا، اب ہم چلتے ہیں پانچویں اصول کی طرف۔ عقل اور دل دو مختلف چیزیں ہیں۔ عقل لوگوں کو کسی نہ کسی بندھن میں باندھ کے رکھتی ہے اور کسی چیز کو داؤں پر نہیں لگاتی، لیکن دل ہر بندھن سے آزاد ہوتا ہے۔ عقل ہمیشہ محتاط اور پھونک پھونک کر قدم رکھتی ہے کہ دیکھو کسی کیفیت کا زیادہ اثر مت لینا، لیکن دل کہتا ہے کہ مت گھبراؤ، ہمت کرو اور ڈوب جاؤ۔ یہ ایسی کیفیت کی حامل چیزیں ہیں۔ عقل انسان آسانی سے اپنے آپ فراموش نہیں کرتی، جبکہ عشق بکھر جانے اور فنا ہو جانے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتا ہے۔ اور خزانے بھی تو ویرانوں میں ملبے تلے ملتے ہیں، ایک شکستہ دل میں ہی تو خزانہ دفن ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں چھٹے اصول کی طرف۔ دنیا کے زیادہ تر مسائل الفاظ اور زبان کی کوتاہیوں اور غلط معنی عکس کرنے سے جنم لیتے ہیں۔ چنانچہ کبھی بھی الفاظ کی ظاہری سطح تک خود کو محدود مت رکھو۔ جب محبت اور عشق کے درمیان قدم رکھتے ہیں، یہاں دو چیزیں ہیں، محبت اور عشق کے درمیان قدم رکھتے ہیں، تو الفاظ بیان اور زبان اظہار کھو دیتے ہیں۔ جو کسی لفظ سے بیان نہ ہو سکے اس کو صرف خاموشی سے ہی سمجھا جا سکتا ہے۔ یہ اصول نمبر 6، رول نمبر 7 ختم۔ اب آ گیا رول نمبر 6 کا 7۔ تنہائی اور خلوت یہ دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں، مختلف چیزیں ہیں۔ جب ہم تنہا اور اکیلے ہوتے ہیں تو اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جانا بہت آسان ہو جاتا ہے کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں، لیکن خلوت یہی ہے کہ آدمی تنہا ہوتے ہوئے بھی تنہا نہ ہو۔ بہتر ہے کہ ہماری تنہائی کسی ایسے شخص کے دم قدم سے آباد ہو جو ہمارے لیے ایک بہترین آئینے کی حیثیت رکھتا ہو۔ یاد رکھو کہ صرف کسی دوسرے انسان کے دل میں ہی تم اپنا درست عکس دیکھ سکتے ہو، اور تمہاری شخصیت میں خدا کے جس مخصوص جلوے کا ظہور ہو رہا ہے وہ صرف کسی دوسرے انسان کے آئینے قلب میں تمہیں دکھائی دے گا۔ یہ ہے ہمارا 7واں اصول ختم ہو گیا۔ اب ہم چلتے ہیں اصول نمبر 8 کی طرف۔ زندگی میں کچھ بھی ہو جائے، زندگی کتنی ہی دشوار کیوں نہ لگنے لگے، مایوس کبھی مت ہونا چاہیے۔ یقین رکھو جب ہر دروازہ بند ہو جائے تب بھی خداوند کریم اپنے بندے کے لیے کوئی نہ کوئی ایک راہ کھول دیتا ہے۔ ہر حال میں شکر کرو۔ جب سب کچھ اچھا جا رہا ہو اس وقت شکر کرنا آسان، بہت آسان ہے، لیکن ایک صوفی نہ صرف ان باتوں پر شکر کرتا ہے جن میں اس کے ساتھ عطا اور بخشش کا معاملہ گزرے، بلکہ
उन तमाम बातों में भी वो शुक्र अदा करता है जिनसे इसे महरूम रखा गया है। अता हो या ना अता हो, हर हाल में शुक्र अदा करना। ये था रूल नंबर या असूल नंबर 8। अब आ जाएं असूल नंबर 9। सब्र इस बात का नाम नहीं कि इंसान अज़ुए मुअत्तल होकर बेबसी के हाथों बर्दाश्त के अमल से गुजरता रहे, बल्कि सब्र का मतलब ये है कि इंसान इतना दूर अंदेश और वसीउल निगाह का हामिल हो कि मामलात के अंजाम पर नज़र रखते हुए रब पर भरोसा रखे अपने। सब्र क्या है? सब्र ये है कि जब तुम काटने को देखो तो तुम्हें फल भी दिखाई दे, जब रात के गुप्त अंधेरे पे नजर पड़े तो उसमें सुबह सादिक का उजाला नजर आए। बेसब्री ये है कि इंसान इतना महदूद या कम नजर हो जाए कि मामले के अंजाम पर नजर डालने से ही कासिर रह जाए। आशिकाने इलाही मतलब जो खुदा के आशिक होते हैं वो सब्र का दामन कभी हाथ से नहीं छोड़ते, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते हैं कि पहली के बारीक चांद को माह कामिल में तब्दील होने के लिए कुछ वक्त से ज़रूर गुजरना पड़ता है। अब 9 पूरे हो गए, अब मैं आ रहा हूँ 10वें की तरफ। मशरिक, मगरिब, शुमाल और जनूब, इन सब से कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे सफर की सिमत कोई भी हो, बस एक ध्यान जरूर रखना है कि हर सफर ज़ात का दाखिली सफर जरूर बने। अगर तुम अपनी ज़ात के अंदरून में एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक का बातनी सफर करो तो तुम्हारे साथ ये पूरी कायनात और जो कुछ भी इससे मारवा हो रहा है वो भी शरीके सफर हो जाएंगे। ये जो मैंने अभी आपको बताया ये असूल 1 से 10 तक थे। मैं अब जब मैं ये पढ़ रहा था तो मैंने ये सोचा कि बेहतर यही है कि मैं इसके 4 बना दूं। पहले मैंने असूल 10 तक रखूं, फिर 11 से 20, फिर 21 से 30 और फिर 31 से 40, क्योंकि इसको पढ़ना और इस अंदाज में बयान करना जो है वो इतना ज़्यादा आसान नहीं है, और इसकी तफसीर तो आप गौर ज़रूर कीजिएगा। मुमकिन है कि आप अपने आसपास और इर्द गिर्द के लोगों को पुरसुकून रख सकें। सेकंड 11 to 20 तक बहुत जल्द आपके सामने पेश करता हूँ। इजाज़त चाहता हूँ।